نمبر 1 اسلام کی نظر میں حرام ہے، نامحرم سے دوستی حرام ہے۔ اسلام کی نظر میں حرام ہے خواہ والدین کی اجازت سے ہو یا نہ ہو، شادی کے قاصد سے ہو یا نہ ہو، نامحرم سے دوستی حرام ہے، خواہ رشتہ دار ہو یا غیر ہو، خواہ برائی کا ارادہ ہو خواہ نہ ہو۔ 5 خواہ خیر خواہانہ ارادے سے ہو، جیسے رہنمائی، کسی کے اس کی رہنمائی کے لیے مثلا اس کے ساتھ دوستی کرے، مثلا رہنمائی یا تعلیم و تعلم، آفس میں ہو، اسکول کالج میں ہو، یہ سب دوستیاں حرام ہیں۔ کہ انسان ایسا نہیں کہ چونکہ ہمارے آفس میں ہمارے باس ہیں آپ دوستی کریں، ہمارے ٹیچر ہیں ہم دوستی کریں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں مثلا کزن ہے آپ دوستی نہیں کر سکتے۔ رشتہ اپنی جگہ رشتہ ہے، دوستی نہیں ہونی چاہیے مثلا۔ یا مثلا میں نے تعلیم حاصل کی، ہماری شاگرد ہیں، آپ جو ہیں اس گردا گرد میں دوستی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح رہنمائی کے لیے بھی دوستی نہیں کر سکتے کہ ہم اس کی رہنمائی کرنا چاہیں، ہم اس کی نصیحت کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، دوستی حرام ہے۔ یہ کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مثلا پھر ناجائز روابط شروع کر دیں، ناجائز گفتگو، دوست کے عنوان سے گفتگو کرنا شروع کر دیں، جبکہ گفتگو شرعاً مثلا لازمی نہ ہو اس کے لیے۔ دوست ہونے کے عنوان سے باتیں کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون دوستی کے عنوان سے کرنا شروع کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عام بندوں کی طرح بس رہیں، جو 2 باتیں کرنی ہے جو ضروری ہو استاد سے، ٹیچر سے مثلا فیچر، نہ کہ دوستی نہ ہو، دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح ابھی اسکول کالجز میں مثلا آپ ان کے دوست بن سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے دوست ہیں، اب ظاہر ہے خاص آپ کے روابط ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں دوست ہونے کے عنوان سے، یہ دوستی نامحرم کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، نامحرم کے مابین دوستی کے لیے ثالثی بننا بھی حرام ہے۔ ایک شخص آ جاتا ہے کہ میں آپ کی ان سے دوستی کراؤں گا، یہ ثالثی وساطت، کہ آپ ایک خاتون کو جانتے ہیں، آپ ایک لڑکے کو جانتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں ہم آپ دونوں کی دوستی کرا دیتے، یہ وساطت کہ آپ کے توسط سے وہ ان کی دوست بن جائیں، یہ ان کے دوست بن جائیں، یہ وساطت حرام ہے کہ آپ 2 نامحرموں کو ملانے کے لیے وساطت کریں، ثالثی کا کردار ادا کریں، مثلا یہ حرام ہے۔ سفیر بنے آپ ان دونوں کے بیچ میں۔ تیسرا مسئلہ، ایسے دوستوں سے یعنی نامحرم، اگر اول تو دوستی حرام ہے، نامحرم دوستوں سے قول و قرار، وعدہ وغیرہ حرام ہے۔ ان سے وعدے قول و قرار وغیرہ کہ بھائی ہم وہاں ملیں گے، وہاں آ جائیں، یہ چیزیں اچھا وغیرہ حرام ہے۔ ایسے دوستوں سے ملنے
کے لیے سفر بھی حرام ہے، تو اس کے ضمن میں تو یہ اس کے لیے جملہ، جب سفر حرام ہے نماز و روزہ قصر نہ ہوگا اسے سفر، چونکہ سفر معصیت ہے. جی ہاں، نامحرم سے ملنے کے لیے کہتے ہیں کہ میری ایک دوست مثلا گرل فرینڈ کراچی میں ہے، انہوں نے بلایا ہے، بھائی میں نے ان سے ملنا ہے، یہ سفر معصیت حرام ہے. یا ایک خاتون کہیں کہ میرا بوائے فرینڈ، جب سفر معصیت ہو تو نماز روزہ قصر نہیں ہوتا ہے. قرآن وَلَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، چوری چھپے وعدے نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایسی عورتوں سے وعدے نہ، ان سے قرارداد وعدہ وعید نہ کریں خواتین سے. ہنّا سرًا، چوری چھپے بعض خواتین سے مثلا چاہے شادی کا ہی ارادہ کیوں نہ ہو، آپ اس سے قول و قرار، بھائی یہاں پہ آئیں ہم لوگ ملیں گے، ٹھیک نہیں ہے. دوستی کے عنوان سے ملنا، البتہ باقی ضرورتیں اپنی جگہ ہے. ایک شخص ضرورتاً ایک نامحرم سے ملنا ضروری ہے، مثلا کچھ لینا ہے دینا ہے، جو بھی ضروری کام ہے وہ الگ ہے، دوستی کے عنوان سے نہ جائیں، چونکہ ہماری دوست سے بہرحال جانا ہوتا ہے نہ، یہ نہ حرام ہے. انہوں نے اپنی شادی میں بلایا ہے، جس طرح بلایا ہے، گفٹ لے کر جائیں، معاشرے میں جس طرح رائج ہیں.